وظائف اوراد جلالی اور جمالی ہوتے ہیں؟ کیا بزرگوں سے وظائف کی اجازت لینا ضروری ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وظائف جلالی اور جمالی ہوتے ہیں۔ الفاظ اور حروف کی ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اسماء جو ہوتے ہیں اوراد وظائف، وہ قرآنی ہوں، نبوی ہوں، ان کلمات کی تاثیر، برکت، فیض، اثر، تاثیر برحق ہے۔ دیکھیے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک یونیورسل یہ عالمگیر صداقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواہ کوئی مادہ پرست ہو، میٹیریلسٹ ہو، اس کا روحانیت سے تعلق نہ بھی ہو، تب بھی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو اور مجھے کوئی آدمی گالی دے تو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کی تعریف کرے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ اگر گالی دے تو دوری ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے تو قربت بڑھتی ہے۔ تو لا محالہ گالی کا اثر ہوا کہ نہ ہوا، کہ کسی نے کسی کو گالی دی تو غصہ آ جاتا ہے، ماتھے پر تیوڑی چڑھ جاتی ہے، نفرت، عداوت، دشمنی، دوری، بودھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی الفاظ کا اثر ہے۔ اسی طرح وہ الفاظ جو قرآنی الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے الفاظ ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے عطا کیے ہوئے، اہل بیت علیہم السلام کے عطا کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر وہ ہم نہ بھی سمجھے تو ان کا بھی اثر پڑتا ہے۔ لہذا اوراد، وظائف، اذکار، اسماء الہیہ کے ورد، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء جلالی بھی ہیں اور جلالی بھی ہیں، ان کی اپنی ایک سائنس ہے۔ لہذا اس سائنس کو جاننے کے لیے، یہ روحانی سائنس ہے، یہ روحانی لیبارٹری ہے، یہ روحانی تجربہ گاہ ہے۔ یہ فقط کلام سے نہیں، بات سے نہیں، گفتگو سے نہیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی، اس پروسیس سے، اس ٹریننگ سے، اس ورکشاپ سے، اس عملی تکنیک سے گزرنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ، ان کی یہ تاثیر ہے، ان کی یہ برکت ہے، ان الفاظ کا یہ فیض ہے، ان اسماء کے پڑھنے سے انسان کے دل میں، دماغ میں، خیال میں، احساس میں، فکر میں، شعور میں، طرز عمل میں، بیہیویئر میں، سوچ کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، دیکھنے، سوچنے، برتنے کے تناظر میں یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ پروسیس ہے عملی، یہ ایک عملی تکنیک ہے، یہ عملی ٹریننگ ہے۔ اس سے جب تک آپ اور میں نہیں گزریں گے، اور یہ گزرنا فقط کتاب پڑھ کر بندہ نہیں گزر سکتا، تقریر کے ذریعے سے نہیں گزر سکتا، اچھے لیکچر کے ذریعے سے بندہ اس پروسیس سے، اس تکنیک سے، اس ورکشاپ سے اور اس ٹریننگ سے، اس کے لیے ایک مربی، ایک روحانی استاد کا، ایک شیخ کا ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں وہ عارف کھڑی، رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کامل مرد محمد بخشا لال بناون پتھر دا۔ لہذا سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خشیت ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، خشیت مل جائے، تو اللہ کے جلال سے خشیت، اللہ تعالیٰ کے جمال، کرم، مہربانی، رعوفی، رحیمی سے محبت، اللہ کے جلال سے خوف اور خشیت کھانا، اور اللہ کے جمال سے محبت، پیار، سرشار ہو جانا،
ماہی بے آب کی طرح تڑپنا، رونا، گریا، بکا کرنا۔ تو بھائی اوراد اور وظائف کتابوں سے دیکھ کر نہیں، وظائف جو ہوتے ہیں وہ انسان کی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، جس طرح ڈاکٹری علاج جسمانی نزلہ زکام کھانسی کے لیے طبیب حکیم ڈاکٹر سے ٹیبلٹ پڑیا لیتے ہیں، اسی طرح ریاکاری کو دور کرنے کے لیے، حب جاہ کو دور کرنے کے لیے، نمود و نمائش کو دور کرنے کے لیے، کبر تکبر کو دور کرنے کے لیے، انانیت کے بت کو توڑنے کے لیے، ریاکاری کو دور کرنے کے لیے، نفس کے فریب سے بچنے کے لیے، نفس امارہ کے اشتہا سے بچنے کے لیے، اس کی آگ سے بچنے کے لیے، نفس کی رعونت کو اور اس کی خواہش نفس پرستی کو دور کرنے کے لیے، تو ہمیں کوئی ایک ایسا معالج، ایک طبیب چاہیے کہ جو ہمیں جانے، ہمیں پہچانے، اور ہمیں پہچان کر ہماری نبض پہ ہاتھ رکھ کر بتائے۔ وہ ہماری نبض جس طرح ڈاکٹر دیکھتا ہے، اس طرح روحانی شیخ بھی، وہ بھی انسان کے اخلاقیات کہ یہ کس جگہ پہ اٹکا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے، کہاں پر یہ پھنسا ہوا ہے، اس کا نفس کس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو پھر شیخ جو ہوتا ہے وہ بطور علاج وہ کوئی نہ کوئی وظیفہ اس کے لیے تجویز کرتا ہے۔ اگر کتابوں سے وظائف پڑھیں گے تو الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ورد وظائف جو ہیں ان کی اپنی ایک سائنس ہے۔ تو کلمات کی تاثیر برحق ہے، کلمات کے اثر سے تزکیہ ہوتا ہے، مختلف کلمات کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ مثلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کلمے کی تکرار سے یہ جو نفس ہے، نفس کے اندر جو شدت ہے، وہ جو شیطنت نفس کی، شیطان خارجی اور نفس کی طرف سے جو شرارت وسوسہ ہے، اس کلمے کا جو ورد ہے، اس کا جو وظیفہ ہے، اس کا جو تصور ہے، وہ بزرگوں کے طریق پر جب تک اس کا تکرار، اس کی کثرت نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے آپ ثواب کے لیے پڑھتے، کسی مقصد کے لیے پڑھتے، کسی مصیبت مشکل سے نکلنے کے لیے اس کلمے کی تکرار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارا کا سارا یہ جو موضوع ہے یہ تصوف کا موضوع ہے، یہ مربی صوفی شیخ کامل کی تربیت کا موضوع ہے۔ تو لہٰذا یاد یہ رہے کہ جو لوگ تزکیہ کرتے ہیں، تزکیے کے عمل کے بعد، تزکیے کے عمل سے ان کے جسم میں خوشبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور برے اعمال کی جو بدبو، جہنم جیسے اعمال کی بدبو جو انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح سرایت کرتی ہے، وہ بدبو، تعفن، غلاظت، گندگی، نجاست، گناہ کی، وہ دور ہوتی ہے۔ لہذا اگر ان سے کوئی بڑی غلطی نہ ہو، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، تزکیہ کے پراسے سے گزرنے والے لوگوں کے جسم میں یہ خوشبو تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ یہ خوشبو تزکیے کی، اللہ کے اوراد اور وظائف سے جو بندہ اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ مطمئنہ راضیہ مرضیہ بنا لیتا ہے، ان کے جسم میں ایسی خوشبو آتی ہے کہ یہ خوشبو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، اور تاکہ ہمیں قیامت بھی یہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ کی جو خوشبو تھی وہ مستقل حصہ تھی۔ حضور کے پسینے میں خوشبو تھی، حضور کے لعاب دہن میں خوشبو تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ راستے مہک جاتے تھے۔ تو لہٰذا تزکیے کے نتیجے میں جسم کے اندر دوزخ کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور وہ بدبو کی شکل میں ہوتی ہیں۔ جس طرح جادو ٹونے کے اثر ہوتے ہیں، اسی طرح ان اوراد اور وظائف روحانیہ جو نوری علم ہے، نوری، تو لہٰذا تزکیہ کی خوشبو، یہ ذکر و اذکار کی خوشبو، یہ وہ چیز ہے کہ جب تک کوئی اس مشق، ایکسرسائز، اس ٹریننگ، اس ورکشاپ سے نہ گزرے، صرف کہنے اور سننے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان پر یقین کرنا اور بات ہے، آپ اور میں یقین کر لیں کہ یہ بات ہوتی ہے، لیکن یقین کرنا اور ہے، جبکہ عمل کرنا دوسری بات ہے۔
یہ پھر مشائخ کرام زندگی کے جس کے تجربے میں پھر قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی جیسے لوگ، شیخ احمد دباغ جیسے لوگ، کامل ہستیاں جو تزکیے کے پراسے سے بندے کو گزارتی ہیں، اگر وہ ہستیاں اگر مل جائیں تو پھر انسان کے مشام جام ایک خوشبو اس کے ذوق میں، اس کے شوق میں، اس کی چاہت میں، اس کی الفت میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے طرز عمل میں، اس کی گفتگو میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اور اس کے چہرے میں، اس کی شخصیت میں ایک الگ طرز کی خوشبو ہوتی ہے. بھائی اوراد اور وظائف کا اثر ہوتا ہے.